آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر قوم حکومت الیکشن کمیشن کو مبارکباد. سیاسی جماعتوں اور جیتنے والے امیدواروں کو بھی مبارکباد دی. آرمی چیف نے خاص پیغام میں کہا، عوام کی حق رائے دہی کے استعمال کے لیے آزادانہ بلا روک ٹوک شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے. انتخابات اور جمہوریت پاکستان کی عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے. الیکشن جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں بلکہ عوام کے مینڈیٹ کا تعین کرنے کی مشق ہے. تمام سیاسی جماعتوں پر فرض ہے وہ سیاسی پختگی اتحاد کے ساتھ اس کا جواب دیں. پولرائزیشن اور انتشار 250 ملین آبادی والے ترقی پسند ملک کے لیے موضوع نہیں. غور کرنا چاہیے کہ آج ملک کہاں کھڑا ہے اور باقی اقوام ہمارا صحیح مقام کہاں ہونا چاہیے. یہ انتخابات ہمارے پیارے پاکستان کے لیے امن اور خوشحالی کا مرکز ثابت ہوں. پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں پہلی مرتبہ سینچری کر لے گی. سندھ اسمبلی کی 130 نشستوں میں سے 84 پر پیپلز پارٹی کامیاب. پیپلز پارٹی کو خواتین کی 20 مخصوص نشستیں ملیں گی. اقلیتوں کی 6 مخصوص نشستیں بھی ملیں گی. سندھ اسمبلی کے 168 کے ایوان میں پیپلز پارٹی کے پاس 110 اراکین ہوں گے. ملک کی تاریخ میں پہلی بار قومی اسمبلی میں انڈیپینڈنٹ کی اکثریت. پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 99 نشستیں جیت گئے. مسلم لیگ نون کا 71 سیٹوں کے ساتھ دوسرا نمبر. 53 سیٹیں پیپلز پارٹی کے نام. غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان 17، قاف لیگ 3، جے یو آئی 2 اور استحکام پاکستان پارٹی 2 حلقوں میں کامیاب ہو سکی. بی این پی 1 نشست لے کر قومی اسمبلی میں پہنچ گئی. امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کو انتخابات میں مداخلت کے الزامات پر تشویش. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا، مداخلت کی چھان بین ہونی چاہیے. عوامی امنگوں کے عین مطابق نتائج کے منتظر ہیں. امریکہ اگلی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. برطانوی وزیر خارجہ لارڈ کیمرون نے کہا، انتخابات کی شفافیت پر خدشات ہیں. نتائج میں نمایاں تاخیر اور گنتی میں بے ضابطگیوں کو بھی نوٹ کیا. مینڈیٹ کے ساتھ سویلین حکومت کا انتخاب ضروری ہے. یورپی یونین نے اپنے بیان میں کہا، غیر یقینی صورتحال میں انتخابات ہوئے. لیول پلئنگ فیلڈ کی عدم فراہمی پر افسوس ہے. بعض رہنما انتخابات میں حصہ نہ لے سکے. انٹرنیٹ کی بندش اور انتخابی عمل میں مداخلت پر اظہار افسوس. انتخابی بے ضابطگیوں کی جامع اور بروقت تحقیقات کا مطالبہ. نواز شریف کی شکست کے باوجود حکومت میں آنے کی کوشش. کامیاب پارٹیوں کو مل کر حکومت بنانے کی دعوت دی تھی. شہباز شریف کو ملاقاتوں کا ٹاسک دے دیا. شہباز شریف آج آصف زرداری سے ملاقات کریں گے. لیگی قائد نے اپنے خطاب میں اکثریت نہ لینے کا اعتراف کیا. ساتھ میں کہا، مرکز میں اور پنجاب میں نون لیگ بڑی جماعت ہے. کہا، موجودہ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ سب مل کر ملک کو بھنور سے نکالے. قوم کی حالت بدلے گی اور قوم سکھ کا سانس لے گی. چاہتے ہیں دنیا اور پڑوسیوں سے تعلقات بہتر ہوں. نواز شریف نے NA-15 مانسیرا کا نتیجہ چیلنج کر دیا. نتائج روک کر دوبارہ گنتی کرائی جائے. الیکشن کمیشن میں درخواست. پیپلز پارٹی اور نون لیگ قیادت کے درمیان اہم بیٹھک. نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی رہائش گاہ پر آصف زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی ملاقات. شہباز شریف نے نواز شریف کا پیغام آصف زرداری کو پہنچایا. ذرائع کا کہنا ہے آصف زرداری اور شہباز شریف مل کر حکومت کرنے پر اتفاق. حکومت سازی کے لیے دونوں جماعتیں رائے پیش کریں گی. آئندہ ملاقات میں معاملات کو مشاورت کے ساتھ حتمی شکل دی جائے گی. شہباز شریف کا ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی سے ٹیلی فون پر رابطہ. حیدر عباس رضوی نے تصدیق کر دی. اسپیچ کی ہے تو بیوقوفی کی ہے، جلد بازی کی ہے. شو کر رہا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں. ان کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے. 70-72 ووٹ پہ وکٹری اسپیچ کیسے؟ جتنی کم پارٹی ہو اتنا بہتر ہوگا. اگر 6 پارٹیاں بیٹھیں گی تو وہ پی ڈی ایم والا حال ہوگا. 6 پارٹیاں مل کر حکومت بنائیں گی تو پی ٹی ایم والا حال ہوگا.
نون لیگ کے پاس نشستیں ہی نہیں تو وکٹری اسپیچ کیسے کر دی؟ نواز شریف کی تقریر قبل از وقت ہے، کیا نواز شریف ہمارے منشور کو اور اون کریں گے؟ پیپلز پارٹی رہنما خورشید شاہ کا نواز شریف کے خطاب پر رد عمل، کہا پی ٹی آئی کے فیصلے کے بعد ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ حکومت بنا ہی نہیں سکتے ہیں۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں محترم ریاض سبحانی، محترم نواز شریف صاحب واپس جائیں گے اور یہی کہتے ہوئے جائیں گے مجھے بلایا کیوں؟ ان کی کوئی ایسی میجورٹی نہیں ہے، جی اپنی جیت جو ہے وہ بھی ڈاکٹر یاسمین کے مقابلے میں وہ متنازع ہے۔ نون لیگ مرکز تو کیا صوبے میں بھی حکومت نہیں بنا سکتی؟ تحریک انصاف بغیر بے ساکھی کی حکومت بنائے گی۔ سردار لطیف کھوسا کہتے ہیں نواز شریف کی یاسمین راشد کے خلاف جیت متنازع ہو چکی۔ اسد قیصر نے کہا کہ پی پنجاب اور وفاق میں ہم حکومت بنائیں گے، وفاق میں ہمارے نمبر سب سے زیادہ ہیں، پہلے چھوٹی جماعتوں کے ساتھ رابطے کی کوشش کریں گے۔ علی ظفر اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملیں گے، آج شام تک فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ سے 2-4-6 مہینے کے لیے چلانا ہے تو پھر آپ پیپلز پارٹی کو مائنس کر دیں۔ انہوں نے کچھ اسلوبی سے وکٹری اسپیچ کی شرمندگی کی جو تقریر کی ہے، شرمندہ ہو کر اس میں انہوں نے مان لی ہماری بات اور رضائی صاحب کو بلا دیا۔ 35 تو وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے دور تک جن کا تعلق ہے وہ ایکچولی آزاد ہے۔ انتخابات میں نون لیگ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، وزارت عظمیٰ سے متعلق پیپلز پارٹی سب کو نچوڑ لے گی۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا کہتے ہیں 35 ایسے امیدوار ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ نمائندے بکنے کے لیے تیار ہیں، حکومت 6 ماہ چلانی ہے تو نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیں۔ لیگ رہنما محمد زبیر نے کہا نواز شریف کس بنیاد پر خطاب کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو آگے کے نتائج بھی معلوم ہیں کہ کون سا طریقہ ہے، 2 نمبری سے جیت کر حکومت کرنا شروع کر دیں۔ صبح 6 بجے تک نتائج کچھ آ رہے تھے، اچانک تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ آزاد امیدواروں نے بڑے بڑے برج الٹ دیے۔ مانسہرہ میں نواز شریف کو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کے ہاتھوں شکست، مولانا فضل الرحمان کو ہوم گراؤنڈ میں علی امین گنڈا پور نے پچھاڑ دیا، سراج الحق ہوم گراؤنڈ دیر میں آزاد امیدوار سے ہار گئے، مسلم لیگ نون کے رانا ثنا کو ہوم گراؤنڈ فیصل آباد میں شکست، خواجہ سعد رفیق اور مرتضی جاوید عباسی کو بھی پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں نے ہرا دیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین قومی اسمبلی کی دونوں نشستیں ہار گئے۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک اور محمود خان کو بھی اسمبلی سے باہر کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ آفتاب شیرپاؤ، امیر حیدر ہوتی اور ایمل ولی خان اپنی نشستیں نہ بچا سکے۔ اے این پی کے غلام احمد بلور، میاں افتخار بھی ہار گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبد المالک کو بھی شکست کا سامنا۔ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ 131، انڈیپینڈنٹ 126 نشستوں پر کامیاب قرار، پیپلز پارٹی 10، کاف لیگ 8، استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ ضیاء اور ٹی ایل پی 1 نشست پر کامیاب قرار۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی 84 نشستیں جیت گئی، ایم کیو ایم 28، انڈیپینڈنٹ 14 نشستوں پر کامیاب، جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کو 2 نشستوں پر کامیابی ملی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں انڈیپینڈنٹ 90، جے یو آئی پی 7، مسلم لیگ نون 5 اور جماعت اسلامی 3 اور پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی 11، نون لیگ 9، جے یو آئی کی 8، انڈیپینڈنٹ 5، بی اے پی 4، پی این اے پی، جماعت اسلامی 1 نشست پر کامیاب۔ لاہور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کے حلقہ ان 128 میں نتائج روک دیے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں آر او نے غیر قانونی طور پر انہیں اور اہلیہ کو نکال کر فارم 47 جاری کیا۔ ابتدائی نتائج میں ان کو 1 لاکھ سے زائد ووٹوں کی برتری تھی۔ انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی کے خلاف پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 8 امیدواروں نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، سرکاری نتائج روکنے کی استدعا کر دی۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے شکست تسلیم کر لی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا عوامی فیصلے پر خوش دلی سے
سر تسلیم خم سردار لطیف کھوسہ صاحب کو دلی مبارکباد. اللہ آنے والی پارلیمان کو متحد ہو کر قومی بحرانوں پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے. ایم پی رہنما امیر حیدر ہوتے نے بھی شکست تسلیم کر لی. سوشل میڈیا پیغام میں اپنے حریف آزاد امیدوار عاطف خان اور صوبائی اسمبلی پر کامیاب عبدالسلام کو مبارکباد دی. مصطفیٰ نواز کھوکر نے لکھا, میں اپنی شکست کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں, لیکن NA48 میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ علی بخاری جیتے ہوئے تھے, انہیں ہرا دیا گیا. جن کو نتیجہ بدل کر جتایا گیا ہے وہ دوڑ میں کہیں نہیں تھے. شعیب شاہین بھی NA47 سے واضح برتری کے ساتھ جیت چکے ہیں. نتائج حوالے نہیں کیے جا رہے ہیں. بدترین دھاندلی آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے. MQM کی جانب سے 91 آزاد امیدوار ہیں, ان کو پیشکش کرتی ہے, آئیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے, ہمیں آپ کے ساتھ مل کر پاکستان میں پاکستانیوں کی حکومت چاہیے. آزاد امیدوار MQM میں شامل ہو جائیں, آئیں مل کر اس جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام کو چیلنج کریں. خالد مقبول صدیقی کی پیشکش. کہا ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں, ہم مل کر عوامی راج قائم کریں گے. مصطفیٰ کمال نے جماعت اسلامی کو آڑے ہاتھوں لے لیا, بولے اپنا مینڈیٹ ختم کرو, گھر جاؤ, اب ہم شہر سنبھالیں گے, نیا بلدیاتی نظام لائیں گے, تمہارے بس کی بات نہیں, شہر ہمارے حوالے کرو. فاروق ستار نے میئر کراچی مرتضی وہاب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا. MQM کارکنوں کا مرکزی الیکشن سیل پر جشن, گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھی پہنچ گئے. جہاں تک نتائج کی بات ہے, ان نتائج کو ہم تمام جو بھی ہمارے پاس جتنی چیزیں بھی جمع ہم کر سکیں اس کے مطابق چیلنج بھی کریں گے, اور جو ہمارا جمہوری حق ہے احتجاج کا وہ بھی کریں گے. یہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین تو نہیں ہونے دیں گے, ہم کبھی قبول نہیں کریں گے اس کو, نہ ہم کریں گے نہ عوام کریں گے. ہم اس نتائج کو نہیں مانتے, ہر سطح پر احتجاج کریں گے. MQM کو کراچی میں 5% بھی ووٹ نہیں پڑا. MQM کے نمبر بڑھا کر 10,000 سے لاکھ ووٹ کر دیے. اگر یہی نتیجہ دینا تھا تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت تھی؟ 38 ارب روپے کیوں خرچ کیے گئے؟ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں NA کی 2 سے 3 نشستوں پر پیپلز پارٹی آگے تھی. دیگر حلقوں میں سب سے زیادہ ووٹ جماعت اسلامی اور PTI کے آزاد امیدواروں کو ملا. رات کے انتخابی نتائج کو تبدیل کیا گیا. نتائج میں مبینہ تبدیلی اور تاخیر کے خلاف کراچی میں مختلف سیاسی جماعتوں کا احتجاج. تحریک انصاف, جماعت اسلامی اور TLP کے امیدواروں اور کارکنوں کا RO دفتر کے باہر دھرنا. گجرات میں بھی مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج. قیصر الہی اور شمیرہ الہی بھی موجود. یہ کیسے انتخابات ہیں؟ جیتنے والوں کو راتوں رات ہروا دیا گیا. پاکستان کے شہریوں نے نتائج پر سوالات اٹھا دیے. کسی نے کہا جس لاڈلے کو لائے اسے خود پتہ نہیں وہ کیسے جیتا. کچھ نے کہا رات کو پسند کی امیدوار کے جیتنے کی خوشی صبح کو غم میں بدل گئی. کوئی بولا دھاندلی کے حمام میں سبھی ننگے ہو چکے ہیں. پولیس افسر کو تھپڑ کیوں مارا؟ فردوس عاشق اوان کے خلاف مقدمہ درج. سیالکوٹ کے تھانہ صدر میں درج FIR میں فردوس عاشق اوان کے خلاف کار سرکار میں مداخلت اور سرکاری اہلکار کو دھمکیاں دینے کی شک شامل ہے. فردوس عاشق اوان نے 8 فروری کو الیکشن ڈیوٹی پر مامور پولیس ASI کو تھپڑ مارا تھا. شانگلہ میں NA11 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف سیاسی جماعت کے کارکنوں کا احتجاج. مشتعل افراد نے RO کی گاڑی جلا دی. حالات کشیدہ. پولیس شیلنگ, ہوائی فائرنگ, کارکنوں کا پتھراؤ. 3 افراد جاں بحق, کئی زخمی ہو گئے. HBL PSL 9 کی ٹرافی کی رونمائی منگل کو لاہور میں ہوگی. میگا ایونٹ کی رنگ رنگ افتتاحی تقریب کی بھی تیاری. آفیشل ترانے پر راک سٹار علی ظفر اور آئمہ بیگ کے ساتھ دوسرے فنکار بھی پرفارم کریں گے. PSL کا نواں سیزن 17 فروری سے شروع ہوگا.